السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 188واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، جب میں سفر میں تھا اسی وقت میں ایک نیوز مجھے پڑھنے کو ملی تھی کہ ایک آدمی وہ ٹرین میں سفر کر رہا تھا اور اس نے کسی بازو والے کی پانی کی بوتل سے پانی پی لیا، جس کی وجہ سے اس کو مارا گیا، پیٹا گیا، یہاں تک کہ اس کو باہر ٹرین کے ڈبے سے باندھا گیا اور باندھ کر کے اس نوجوان کو تقریباً 200 کلومیٹر تک اسی طریقے سے کھڑکی سے باندھ کر رکھا گیا اور اس نے جو ہے اپنے جان کی جوخم میں ڈال کر اس کو اس طرح سے سفر کرایا گیا کہ بیچارے کا اگر ہاتھ پیر پھسل جاتا، وہ نیچے گر جاتا، وہ گاڑی کے اندر آ جاتا تو پتہ نہیں اس کا کیا حال ہوتا تھا۔ لیکن وجہ جب پتہ چلی کہ صرف پانی پینے کی وجہ سے اس کے اوپر اتنا ظلم و ستم کیا گیا، مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں نے اسی وقت میں ارادہ کیا تھا کہ انشاءاللہ میں گھر پہ پہنچنے کے بعد اگلا جو ٹاپک لوں گا وہ اسی کے تعلق سے بولوں گا کہ کیا ہمارے اندر سے انسانیت ختم ہو چکی ہے؟ کیا ہم جانوروں سے اور حیوانات سے بھی بدتر سطح کے اوپر جا چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا تھا؟ کیا ہمارے اندر اتنی خود غرضی، اتنی مفاد پرستی آ چکی ہے کہ ایک انسان نے اگر کسی دوسرے کا پانی پی لیا تو اس میں کیا حرج ہو گیا؟ اس میں کون سا ایسا بہت بڑا نقصان ہو گیا؟ ہمارے لاکھوں روپیے، سینکڑوں روپیے روزانہ جو ہے فضول خرچیوں پہ خرچ ہوتے ہیں، ہمارے ہزاروں روپیے اپنی خواہشات کے اوپر خرچ ہوتے ہیں، ہمارے سینکڑوں روپیے دوسری چیزوں کے اوپر خرچ ہوتے ہیں، لیکن پانی پینے کی وجہ سے کسی کے ساتھ میں ایسا سلوک کرنا مجھے تو بہت افسوس ہوا۔ انسانیت کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ آدمی اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرتا اور ایسے اخلاق بتاتا کہ خود ایک اپنی پانی کی بوتل اس کے حوالے کر دیتا۔ جیسے کہ اگر ہمارے بزرگوں کے واقعات میں ہم سنیں گے تو ہمارے بزرگوں کے واقعات میں ہم کو ملیں گا کہ انہوں نے لوگوں کے ساتھ میں کیسے اخلاق کا معاملہ کیا، کیسے محبت کا معاملہ کیا، انسانیت کے ناطے سے، اسلام کے ناطے سے، ایمان کے ناطے سے نہیں، یا کسی مذہب کے ناطے سے نہیں، بلکہ انسانیت کے ناطے سے کہ اللہ کی ایک مخلوق ہے، ایک انسان ہے، وہ اگر کسی چیز کا محتاج ہے اس کی ضرورت کو انہوں نے پورا کر دیا۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے پڑھا تھا کہ وہ دلی سے دیوبند کا سفر کر رہے تھے۔ ٹرین کے اندر انہوں نے دیکھا کہ سامنے ایک سردار جی بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ میں ابھی ذرا بیت الخلاء سے جا کر آتا ہوں۔ بیت الخلاء میں پہنچے، فوراً واپس آ گئے۔ تو مولانا حسین احمد مدنی نے پوچھا، بولے بھائی کیا ہوا، کیوں واپس آ گئے؟ نہیں بہت گندا ہے بولے۔ تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ وہ خود اٹھے، وہ بیت الخلاء میں گئے اور پانی جو مگ وغیرہ ہوتا ہے اس میں بھر کے اس کو اچھی طرح سے صاف کیا، اور صاف کرنے کے بعد وہ بیت الخلاء جب پورا صاف ہو گیا، کلین ہو گیا، اس کے بعد واپس اپنے کرسی پہ آئے اور سامنے جو سردار جی بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہا کہ بھائی اب آپ جائیے، مجھے امید ہے کہ اب وہ صاف ستھرا ہوگا۔ وہ سردار جی اس کے بعد میں بیت الخلاء میں گئے اور جانے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ وہ تو بالکل صاف ستھرا تھا۔ وہ اپنی حاجت سے، ضرورت سے فارغ ہو کر جب واپس آئے تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر گئے اور کہا، خدا کی قسم، جو اخلاق، جو پیار، جو محبت آپ نے میرے ساتھ کیا ہے، اگر ایسے اخلاق ہندوستان میں رہنے والے ہر مسلمان کے ہو جائے تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ ہندوستان میں ایک بھی کافر اور مشرک باقی نہیں رہے گا، اور آپ کے قدموں میں گر کے وہ مسلمان ہو گیا۔ میرے محترم بزرگوں، یہ ہے انسانیت کے ساتھ میں اخلاق کا معاملہ کرنا۔ تو آج اسی چیز کی ضرورت ہے کہ اللہ کی مخلوق پانی کے لیے پریشان ہے، خصوصاً ہمارے مہاراشٹر کے تو بہت سارے علاقوں کے اندر
پانی کی تنگی چل رہی ہے. میں اس سے پہلے بھی ایک سبق میں بول چکا ہوں، اگر اللہ کی مخلوق کو ہم اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں، اپنے اخلاق سے لوگوں کو متاثر کرنا چاہتے ہیں، اگر ہمارے غیر ایمان والے بھائیوں کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مسلمان کیسے ہوتا ہے، جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے میں یہودی جو تھا روما جس کا نام تھا مدینہ منورہ کے اندر، اس کے کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری قوم کے لیے، پورے سماج کے لیے، پوری انسانیت کے لیے وقف کر دیا تھا، جسے بیر روما کہا جاتا ہے. اور مدینہ منورہ میں آج بھی وہ کنواں موجود ہے. جب ہم مسجد قبلتین کی طرف جاتے ہیں، بالکل مسجد قبلتین کے قریب میں ہے وہ بیر روما. وہ بیر روما کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید کے پوری انسانیت کے لیے وقف کر دیا، اور ان کا وہ کنواں وقف کرنا یعنی ہزاروں لوگوں کے ایمان میں داخل ہونے کا ایک ذریعہ بن گیا. تو یہ اخلاق بتانے کا وقت ہے. ایسے ہی ہمارے جو مسلمان مہاراشٹرا میں اور دوسرے علاقوں میں بھی جہاں جہاں پانی کی تکلیف ہے، میں ان سے درخواست کروں گا کہ بھائی آپ جو ہے اپنی طرف سے ٹینکر منگاؤ، اپنے ہاتھوں سے تقسیم کرو ہر مذہب کے لوگوں کے اندر. آپ کے یہ اخلاق جب اللہ کی مخلوق دیکھیں گی، خدا کی قسم یہ جتنے زہریلے آج ہمارے ہندوستان کے اندر 1% زہریلے جو ہمارے ہندو بھائیوں کے ذہن و دماغ میں مسلمانوں کے بارے میں بدگمانیاں اور زہر پھیلانے کا کام کر رہے ہیں، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے ہم کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں، ہم کو تقریر کرنے کی ضرورت نہیں، ہم کو اپنا کلیئریفیکیشن دینے کی ضرورت نہیں، ہم کو واٹس ایپ پہ فیس بک پہ یہ شو کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم کتنے دیش بھکت ہے. ہمارا پریکٹیکل اخلاق کا بتانا یہ ہمارے غیر ایمان والے بھائیوں کے ایمان میں داخل ہونے کا ذریعہ بنے گا. اور مجھے پتا ہے ماشاءاللہ کچھ ایسے مسلمان تڑپ والے، لگن والے وہ یہ کام کر رہے ہیں. خصوصاً پربھنی کے اندر ایک ٹرسٹ ہے، اس کے ذمہ دار مجھے اکثر ان کے میسیجز وغیرہ فارورڈ کرتے رہتے ہیں کہ ماشاءاللہ ان لوگوں نے بھی ایک ٹینکر لیا ہے اور باضابطہ وہ یہی کام کر رہے ہیں اللہ کی مخلوق کو پانی پلانے کا. ہر شہر کے اندر اگر مسلمان یہ سوچے، اور مسلمانوں کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے، ایک بات یاد رکھو، ہمارے لاکھوں روپیے، کروڑوں روپیے بینکوں میں سڑ رہے ہیں، سڑ رہے ہیں، اس کے اوپر ہم کو بیاج پہ بیاج مل رہا ہے جو ہمارے کچھ کام کا نہیں ہے. لیکن خبروں میں چلے جائیں گے، ہماری آنے والی نسلیں عیاشیاں کریں گی، بار بالاؤں کے اوپر اڑائیں گی وہی پیسے کو جس کو آپ آج اتنا اپنے خزانوں میں جمع کر کر کے رکھے ہوئے ہیں، اور اس کو ایسے کاموں میں اگر خرچ نہیں کرو گے، خدا کی قسم آج اگر پانی پہ نہیں خرچ ہوگا کل شراب پہ وہ پیسہ خرچ ہوگا. آج اللہ کے مخلوق کے آنسو پوچھنے میں وہ پیسہ خرچ نہیں ہوگا، کل رنڈیوں کا پسینہ پوچھنے میں وہ پیسہ خرچ ہوگا. تو اللہ کے واسطے وہ وقت آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ تھوڑا سا اپنے دل کو بڑا کرے اور اپنے طرف سے ٹینکر منگا کے اللہ کی مخلوق میں پانی کو تقسیم کرے. اس کے علاوہ جن لوگوں کی استطاعت ہے جہاں پہ پانی کا بور مار سکتے وہاں پہ بور مارے. جس طریقے سے ہم مخلوق کو پانی پلا سکتے بغیر کسی بھید بھاؤ کے ہم اللہ کی مخلوق کو پانی پلانے کا کام کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزوں کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد میں بھی ملتا ہے، اور وہ 3 چیزوں میں کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز تو فرمایا کہ کسی کو کوئی دین کا علم سکھانا، جب تک وہ دوسروں کو سکھاتا رہیں گا آپ کے نامہ اعمال میں ثواب جائیں گا. دوسرے نیک اولاد جب تک نیک کام کرتی رہیں گی آپ کے نامہ اعمال میں ثواب جاتا رہے گا. اور تیسرے کسی جگہ پہ پانی وغیرہ کا ایسا انتظام کرنا، کنواں کھودنا ہے یا سبیل لگانا ہے یا بور مار دینا ہے، جب تک اللہ کی مخلوق اس سے استفادہ حاصل کرتی رہے گی آپ قبر میں چلے جائیں گے، آپ کو اللہ کے ان بندوں کی دعائیں ملتی رہے گی. اس لیے میرے محترم بزرگوں، ایسے وقت کے اندر ہم دل کو بڑا کر کے اللہ کی مخلوق کو پانی پلانے کا کام کرے. اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو عمل کرنے والا بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.